حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ کربلا کی وہ داستان ہے جسے سن کر پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم شکل مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، جس کی شکل کو دیکھ کر نانا نبی یاد آ جاتا تھا، مدینے والا یاد آ جاتا تھا۔ 18 سال کی عمر ہے، عین شباب کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تصویر مصطفیٰ ہیں۔ اپنے باب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سراپا امتحان بن کر حاضر ہوئے، عرض کی ابا حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں راہ حق میں نثار ہونا چاہتا ہوں، راہ حق میں خود کو کٹانا چاہتا ہوں، راہ حق میں خود کو مٹانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں راہ حق میں نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جی نے روتے ہوئے اپنی نظریں اپنے فرزند ارجمند پر ڈالیں، رو کر فرمایا بیٹے میں تمہیں کس چیز کی اجازت دوں؟ کیا ایک باپ بیٹے کو تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے؟ ایک باپ بیٹے کو تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے؟ بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے نانا نبی یاد آتا ہے، جب تجھے دیکھتا ہوں وہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ آقا کی گود میں لیٹتا تھا، آقا کی گود میں سر رکھ کے سوتا تھا۔ میرے آقا میرے نانا کبھی میری پیشانی چومتے، کبھی میری زلفیں چومتے، کبھی میرے گلے کو بوسہ دیتے۔ بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں تمہیں شہید ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تو شہید ہو گیا تو اس تصویر کو مٹی میں کیسے دفن کروں گا؟ اتنی پیاری شکل کو مٹی میں کیسے دفن کروں گا؟ مجھ سے برداشت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیٹے مجھے جانے دو، پہلے مجھے شہید ہونے دو، کیونکہ ان یزیدیوں کو صرف میرے خون کی ضرورت ہے۔ ان کا ٹارگٹ حسین ہے، ان کا نشانہ صرف حسین ہے۔ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ صرف میں ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہو، کیونکہ یزیدیوں کی تلواروں کی نوک کو صرف حسین کا خون چاہیے تھا، یزیدیوں کی نیزوں کی دھار کو صرف حسین ابن علی کا لہو چاہیے تھا۔ یزیدی تو صرف حسین کے خون کے پیاسے تھے۔ تاریخ گواہ ہے امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہو۔ اگر حضرت امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے، علی اکبر بھی بچ جاتے، اور پہلے شہید ہو جاتے، قاسم بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، پھر کوئی بھی شہید نہ ہوتا، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا۔ یزید حسین کو مارنا چاہتا تھا۔ بیٹے پہلے میں چاہوں، مجھے شہید ہونے دو، میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں۔ ان کی تلواروں کی نوک کو صرف حسین کا خون چاہیے، میں ان کی پیاس بجھاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قدموں پہ گرے، گر کر قدم چوم کر رو کر فرمانے لگے ابا میرے جیتے جی آپ شہید ہرگز نہیں ہوں گے، میدان میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ کڑیل نوجوان زندہ ہو اور بوڑھا باپ میدان میں اترے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ ابا حضور مجھے ان ذلیلوں کی قید میں نہ چھوڑ کر جائیں، بلکہ جنت میں مجھے نانا نبی اور بابا علی کے پاس ہی پہنچا دیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ الزہرا کا لال بڑے صبر اور استقامت سے گزر گیا۔ کہا بیٹے میں اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر چکا ہوں، میں اللہ سے اپنے نانا نبی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ دین کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رکھوں گا، دین کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دوں گا، دین میں اپنے بیٹے بھی قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اس لیے تو امام حسین ہمیں درس دے کے گئے ہیں کہ جب دین پہ کوئی برا وقت آئے تو پھر قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھپا کر نہ رکھنا، پھر کڑیل نوجوان بھی چھپا کر نہ رکھنا۔ جا بیٹے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، راہ حق میں نثار ہونے کی اجازت دیتا ہوں، جا
تو بھی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈال۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال نے چھاتی کو مضبوط کرتے ہوئے فرمایا جا بیٹے تجھے اجازت ہے۔ مضبوط چھاتی کو اور مضبوط کر لیا کہ دیکھتا ہوں آزمائش کی اینٹ کتنی وزنی ہے۔ ہائے تصویر مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ حضرت سیدنا علی اکبر آج وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا، کوئی بھی زندہ واپس نہیں پلٹا، آج وہاں جا رہے ہیں۔ آج دل کرتا ہے کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آواز دوں کہ آئیے خاتم النبیین نواسائے رسول کے صبر کو تو دیکھیے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے 18 سالہ کڑیل نوجوان کو جنگ کے ہتھیار پہنائے، گھوڑے پر سوار کر کے یہ نہیں کہا بیٹے اپنا خیال رکھیے گا، ہرگز نہیں۔ گھوڑے پر سوار کر کے یوں کہا بیٹے میرے نانا کو میرا سلام دینا، میرے بابا علی کو میرا سلام دینا، میرے نانے نبی کو کہنا ہم ان وعدوں پر پورا اتر رہے ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ دیکھ نانا آج علی اکبر بھی جا رہا ہے، تیری تصویر بھی جا رہی ہے، تیری صورت بھی آج جا رہی ہے۔ میرے نانے کو کہنا نانا تیرے رب کی طرف سے جو دکھ آئے ہم نے خوشی سے قبول کیے، جو غم آئے ہم نے خوشی سے قبول کیے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر بھی لٹا دیے، علی اصغر بھی لٹا دیے، اون محمد بھی قربان کر دیے، لیکن نانا صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو نے کہا تھا نا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، نانا دیکھ آج بھی ہمارے ہاتھ میں صبر کا دامن موجود ہے۔ ہائے جناب علی اکبر میدان میں وارد ہوئے، ایک دم نور جبیں سے جمال مصطفیٰ چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے نیام سے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت علی اکبر کے سر پہ پہرا دے رہی ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے علی کا بازو علی اکبر کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے علی کی طاقت علی اکبر کی رگوں میں گردش کر رہی۔ کہا او یزیدیو میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، علی اکبر ہوں، اہل بیت رسول ہوں، سنو حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ ایک نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہی یزیدیوں میں گھس گئے، جہاں جہاں تلوار جاتی یزیدیوں کے سر کٹتے نظر آتے، ظالموں کے سر کٹتے نظر آتے، دین کے دشمنوں کے سر کٹتے نظر آتے۔ علی اکبر کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یزید نے کہا او بڑے شرم کی بات ہے، یہ ایک نوجوان ہے اور یہ اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ اس نوجوان کی طاقت کو روک سکے۔ نادانو تم ہٹے گھٹے ہو، موٹے تازے ہو، یہ بیچارہ کمزور ہے، بھوکا ہے، 72 گھنٹے سے پانی نہیں پیا، کمزوری نے اس کو گھیر رکھا ہے، بھوک نے اس کو مار رکھا ہے، پیاس نے اس کو تڑپا رکھا ہے، یہ اکیلا تم سے قابو میں نہیں آ رہا۔ یہ سنتے ہی ابن سعد غصے سے آگ بگولا ہو گئے، کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے کہ ایک ہی سپاہی نے سارے کے سارے لشکر کو مار گرایا۔ اس یزید نے ابن نوفل کو حکم دیا کہ چاروں طرف مسلسل حملے شروع کر دو، ایک دم چاروں طرف مسلسل حملے شروع کر دیے۔ حضرت علی اکبر خون سے لت پت ہو گئے، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، میرے نبی مدینے میں رونے لگے، فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹا، علی کا دل ٹوٹا، کلمہ پڑھ کر حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین خود بوڑھے ہیں، کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش کو کندھے پہ اٹھا رکھی ہے، اپنے خیمے کے قریب لا کر اس لاش کو رکھ دیا، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی مالک تیرے وفادار بندے نے ایک بار پھر سنت ابراہیمی پوری کی ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، اپنے بندے کا یہ ہدیہ قبول فرمانا۔